أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا گیا تھا، اور یہ نازل بھی اللہ نے کیسا کیا تھا؟ تھوڑا تھوڑا اتارا تھا. اور جو کفار تھے، سورہ فرقان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے تو یہ مکمل ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کو پورا کا پورا اس لیے نہیں اتارا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کو آپ کے قلب پہ اتارا ہے. کیسا اتارا؟ تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ کے قلب کو فؤاد to strengthen his heart وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو اتارا ہے. اور قرآن جو ہے وہ جو پچھلی کتابیں ہیں جیسے انجیل اور تورات، اس کو بھی ہدایت کی کتاب مانتی ہے. اور قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ تورات بھی کیا ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، انجیل میں بھی ہدایت ہے. لیکن تورات جو ہے وہ صرف احکام سے بھرا ہوا ہے، اس میں حکمت کی کوئی بات نہیں ہے. اور انجیل جو کتاب ہے اس میں حکمت کی باتیں ہیں، احکام کوئی نہیں ہے. لیکن القرآن جو اللہ نے نازل کیا وہ مکمل الہدا ہے. اٹ از دا گائیڈنس. اس میں احکام بھی ہے اور اس میں حکمت کی باتیں بھی ہے. اور جہاں احکام کی بات آتی ہے تو ہم البقرہ جو مدنی سورہ ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ احکام سے بھرا ہوا وہ سورہ ہے. اور انہی احکام میں سے جو احکام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ جو آیتیں ہے احکام سے ریلیٹڈ، وہ محکمات میں سے ہے، وہ واضح ہے، بالکل کلیئر ہے اور صاف ہے. اور اللہ کا حکم ہے، احکام کا مطلب ہے کہ اللہ ان آیتوں میں حکم کرتا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. حکم بھی وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے. انہی احکام میں سے ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، اور صدقہ خیرات سے ریلیٹڈ ہم نے بہت سی آیتیں البقرہ میں پڑھا تھا. آج کا سبق جب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 92 سے، وہ بھی خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ نے کیا ہے بتایا ہے. تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 92 سے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن ہرگز نہیں. لن جو یہ ہے یہ ایک حرف ہے جس سے اس کے بعد کا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں. لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں. تنالو پہنچنا، کس کو پہنچنا؟ البر. بر مطلب نیکی. یہ الفاظ جو ہے ہم نے البقرہ میں بھی پڑھا تھا. لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچو گے. کہاں تک نہیں پہنچو گے نیکی کو؟ حتی، جب تک، تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اور یہ کس سے بنا ہے؟ من اور ما. مما جو، اس سے جو، تحبون تم محبت کرتے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. وما تنفقو، وما اور ما جو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن اس میں سے کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہی علیم اس کو جاننے والا ہے. البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ جوڑی صورتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ آیتیں جو اس سورے میں بیان کی گئی تھی ان آیتوں کی وضاحت اس میں ہوئی ہے، یا پھر اس سورے میں جو چیزوں کا جس ٹاپک کے بارے میں شروع کیا تھا اس کو اس سورے میں کیا ہے مکمل اور کمپلیٹ کیا گیا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. تو ہم نے البقرہ میں جہاں آیت البر ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کا ایک تصور اللہ نے دیا تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جہاں تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ تھا جو آیت تھی، اس میں اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کیا ہے مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کرو، لیکن نیکی کیا ہے ولیکن البر، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، کہ تم اللہ کی راہ میں کیا ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. وَنَبِينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اس آیت البر میں ایک بہت بڑا پورشن جو تھا وہ خرچ کرنے سے ریلیٹڈ تھا کہ تم نیکی وہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو، علی حبہ اس کی محبت پر، اس مال سے محبت رکھنے کے باوجود تم اللہ کی راہ میں اس کو کیا ہے خرچ کرو. اور کس پہ خرچ کرو یہ بتایا گیا تھا کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. پھر دوبارہ سے بتایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، مطلب زکوٰۃ بھی کیا ہے خرچ کرنا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے نیکی کا ایک جو تصور بتایا تھا اس میں یہ تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب یہ جو سورہ ہے یہاں اس آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ لن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو. لیکن کیا خرچ نہ کرو اور کیسا خرچ نہ کرو؟ ان چیزوں کو خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں مما تحبون. یہ ایک اہم کنڈیشن بتایا ہے کہ اس چیز کو خرچ کرو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں لگاؤ جس سے تم بہت محبت کرتے ہو. البقرہ میں ہی ہم نے اہل کتاب کے جو ان کے رویوں کے بارے میں اللہ نے آیتیں نازل کی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا ایک اہم کوالٹی تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے. وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی خیانت کر لے، کتاب میں تبدیلی کر دے، حق کو چھپائے، حقوق العباد میں کوئی کمی کر لے، جو کچھ بھی خیانت کر لے وہ بخش دیے جائیں گے. تو اب ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یا ان چیزوں کو خرچ کرو جس سے تم بہت محبت رکھتے ہو، تمہاری سب سے پسندیدہ چیز. اور خرچ کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو بہت زیادہ قیمتی ہے، ویری ایکسپینسو تھنگس، but the important thing is to spend what is most dearest to you in the way of Allah. انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ اپنی جان سے، his own life. سو اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ spend، خرچ کرے. کس کو؟ your own self، اپنی ذات کو. اور پھر اپنی صلاحیتیں، اپنے ٹیلنٹ، اسکل، لرننگ، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو تم کماتے ہو، جس چیز پہ تمہارا قبضہ ہو، ان ساری چیزوں کو جس سے تم محبت رکھتے ہو، یہ ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، اور وہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، اور مما کس سے بنا ہے؟ من اور ما سے. اگر صرف ما ہوتا، ما تحبون،
مطلب جو تم جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں کیا ہے، خرچ کرنے کا حکم ہوتا. لیکن اللہ نے اس احکام کو ہمارے لیے کتنا آسان بنا دیا ہے. مما تحبون، خرچ کرنا ہے، ان چیزوں کو خرچ کرنا ہے جس سے تم محبت رکھتے ہو. لیکن مما تحبون، من تھوڑا سا، which means some portion of what you have, your possessions, in the way of Allah. اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے، اس کو خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور ہم آیت البر میں یہ پڑھے تھے، یہ لفظ آیا تھا لیس البر، مطلب نیکی یہ نہیں ہے. تو نیکی کے لیے جو لفظ وہاں آیا تھا وہ بر تھا. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لن تنالوا البر، اور یہ لفظ جو ہے، یہ بر جو ہے وہ خیر، نیکی، بھلائی کے معاملے میں ہے. اور انہی لیٹرز سے لفظ بر بھی بنتا ہے، اور بر کے معنی ہوتا ہے لینڈ، زمین. اور لینڈ کی جو کوالٹی وہ کیا ہوتی ہے کہ لینڈ از مور اسٹیبل. تو یہاں پہ اسی کا جو روٹ ہے، اس سے یہ الفاظ بنا ہے بر، وچ مینس سم تھنگ، ایک ایسی نیکی دیٹ ہیز مور اسٹیبلٹی ان گڈنس. اور البقرہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں ایسی چیزوں کو، ایسی صدقہ خیرات نہ کرو کہ جن چیزوں کو تم خود لینا پسند نہیں کرو گی. اسی چیز کو ایک ڈفرینٹ وے میں یہاں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. وچ مینس کہ جن چیزوں کو تمہارے نزدیک جو چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، جو چیز عزیز نہیں ہے، جس چیز سے تم محبت نہیں کرتے ہو، جو تمہیں ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینا اور یہ سمجھنا کہ وہ نیکی نہیں ہے، تو وہ ہرگز نیکی نہیں ہے. ہم تھوڑا اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جہاں اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے، جہاں کسی ڈونیشنز کا معاملہ آتا ہے، کچھ چیزیں دینے کا معاملہ آتا ہے، یا کسی ادارے میں ہو، کوئی آرگنائزیشن میں ہو، تو ہم کیسی چیزیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ جن چیزوں کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، جو پرانی ہو گئی ہے، جو ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ چیز اللہ کی راہ میں دے کے بہت بڑی نیکی کما رہے ہیں. انفاق کی بہت سی آیتوں میں یہ اللہ نے بالکل صاف واضح کیا ہے کہ نیکی کا تصور یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اچھی چیزوں کو خرچ کرو. اور انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا ہے. ایک اہم اور امپورٹنٹ چیز ہر ایک شخص کے پاس ہے، وہ ہے اس کا وقت. دا ٹائم از ویری پریشیس. تو اللہ کی راہ میں اپنا جو سب سے بہترین وقت، اپنے سب سے بہترین اوقات کو اللہ کی راہ میں لگائے. اور انسان کی زندگی میں وچ از دا بیسٹ ٹائم ان اے پرسنس لائف، اس کی جوانی، ہز یوتھ. کیونکہ وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اینڈ ہی آلسو، اس کے پاس طاقت، قوت، استطاعت ہوتی ہے. ہی ہیز مور انرجی اینڈ ٹائم ان ہز یوتھ. جب عمر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وقت تو بہت رہتا ہے، فری ٹائم بہت رہتا ہے، لیکن انسان کے پاس وہ قوت نہیں رہتی ہے، وہ انرجی نہیں رہتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ وقت ہمارا ہے، یہ فری ٹائم ہمارا ہے جب انسان جوان ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں لگاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو انصار کے ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کی زمین تھی، ان کا باغ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے کچھ خرچ کرو جسے تم محبت کرتے ہو، اور جو تم وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے، من بہت تھوڑا سا بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو زمین جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، یہ باغ ہے، کہ میں اس کو آپ کو دے دوں، اور پھر آپ جو چاہے اس کو اللہ کی راہ میں جہاں چاہے اس کو لگائے.
اور یہ باغ اور یہ زمین وہ بھی تھی کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنا وقت بتاتے تھے، وہ اس باغیچے میں جا کے وہاں کا پانی پیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بہترین تجارت کی ہے، اور پھر میں نے سن بھی لیا کہ تم نے کیا کہا کہ تم اس باغ کو اللہ کی راہ میں کیا ہے دینا چاہتے ہو، لیکن میری یہ رائے ہے کہ تم اس زمین کو، تم اس باغ کو اپنے کیا ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو لہٰذا انہوں نے اس باغ کو، اس زمین کو کیا ہے ان کے جو رشتہ دار تھے ان میں ان کو بانٹ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خیبر فتح ہوا تھا، when خیبر was conquered، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو حصے میں ان ایک زمین کا ٹکڑا آیا تھا، اور جو وہ پراپرٹی جو زمین تھی وہ ان کا حصہ تھا، اور وہ ان کو بہت پریشیس تھا، اٹ واز ویری پریشیس ٹو ہم۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ زمین کو خود رکھے، لیکن اس زمین سے جو بھی پیداوار ہوگی، جو فصل نکلے گی، جو پھل نکلے گا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھی، جو صحابہ کا عمل کیسا تھا کہ وہ فوراً ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ جب اللہ آیت نازل کرتا کہ تم جو صدقہ ہے تم دن کے وقت کرو، رات کے وقت کرو، چھپ کر کرو، ظاہری کرو، تو صحابہ ان آیتوں پہ بالکل ویسا ہی عمل کرتے تھے۔ کچھ صدقہ وہ دن کے وقت کرتے تھے، کچھ رات کے وقت کرتے تھے، کچھ ظاہر کر کے کرتے تھے، کچھ چھپا کر کرتے تھے۔ اور پھر اللہ البقرہ میں ہم نے بہت سی آیتیں پڑھی تھی صدقہ خیرات سے ریلیٹڈ، کہ اللہ نے کہا کہ تم جب صدقہ کرو تو تم اس خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو احسان نہ جتاؤ، اور جو چیز تمہارے کام کے نہیں ہے، جو تمہارا ردی مال ہے، ردی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہ دو، اور پھر دکھاوے کے لیے بھی اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اور جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کو اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ اب وہ نہیں دینا چاہتا، بلکہ اللہ از ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ فرام ہم، کہ اللہ کو ایسے شخص سے کیا ہے اس کی صدقہ خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بالکل ابتدا میں ہم نے جب پڑھا تھا البقرہ کے کہ اللہ فرماتا متقی کی جو کوالٹیز تھی ان میں یہ ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ تو اگر یہ کانسیپٹ، یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے گا کہ ہم خرچ بھی تو وہ کر رہے کہ جو کچھ سارا کچھ اللہ کا ہی تو ہے، اسی نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اسی میں سے کیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہوگا، آسان ہو جائے گا۔ اور ہماری پچھلی کلاس کی جو آخری آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن جو کفار ہے اور جو کفر کی حالت میں جو مرتے ہیں، وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں کچھ چیزیں فدیے میں دینا چاہیں گے۔ اور کیا فدیے میں دینا چاہیں گے؟ زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں گے تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس عذاب سے کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب ہم آج اس دنیا میں جب ہم موجود ہیں تو اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم زمین بھر کے سونا دے دیں، ہم ہماری ساری جائیداد، سارا مال، ساری چیزیں ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، بلکہ کچھ نہ کچھ مما تحبون، اور جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں، من شیئن، بہت تھوڑی سی مقدار میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فإن اللہ بہ علیم۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے کل الطعام، کلو مطلب تمام، الطعام کھانا، کل الطعام تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، تمام کھانے حلال تھے، لی کے لیے، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے جو تھے وہ حلال تھے، الا ایکسپٹ مگر سوائے، ما جو حرم حرام کیا، کس نے حرام کیا؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، علی نفسی، علی پر، نفسی اپنی جان پر، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا، من قبل، اس سے، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، ان کے
تنزل نازل کیا گیا یا اتارا، التورات اس سے پہلے کہ تورات نازل کیا گیا، مطلب یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس اپنی جان پر کچھ کھانا حرام کیا تھا، لیکن کب حرام کیا تھا؟ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فأتو سو تم لاؤ، بالتوراتی تم تورات کو لاؤ، فتلو پڑھو، ہا اس کو، فتلوہا سو اس کو پڑھو، تورات کو پڑھو، ان اگر کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اہل کتاب کے بہت سے کوالٹیز، بہت سے رویوں کے بارے میں ہم نے البقرہ میں بھی سنا تھا، اور یہ ان کی ایک خصوصیت تھی، ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ بحث کرتے تھے، وہ شک پیدا کرتے تھے۔ کس کے بارے میں شک پیدا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے دلوں میں کس کے بارے میں کہ یہ جو نبی ہے، یہ آخری جو نبی ہے، اور جو کتاب وہ لائے ہے، جو میسج لائے ہو، وہ حق کی کتاب نہیں ہے۔ تو وہ لوگ مسلمانوں کے ذہن میں، ان کے دل میں کیا ہے؟ شک پیدا کرتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ they raise doubts and spread confusion among the Muslims۔ تو یہ بھی ان کا ایک ٹرک، ایک چال تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ قرآن جو ہے وہ ان چیزوں کو کیسے حلال کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ یہ ایک بہت طویل حدیث ہے امام احمد کی۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک یہود کا ایک گروپ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ کچھ سوال لے کر آئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ہم یہ سوال کریں گے اور کیا تم ہمیں اس کا صحیح جواب دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میں اگر صحیح جواب دوں گا تو کیا تم اسلام ایکسیپٹ کرو گے؟ ول یو ایکسیپٹ اسلام؟ انہوں نے ہاں کہا۔ اور انہی سوال میں سے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر یا ان کے لیے کون سا کھانا حرام تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اونٹ کا گوشت۔ یہ ایسا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ چیز کو، اونٹ کے گوشت کو اپنے آپ پر، اپنے نفس پہ کوئی ریلیجس اوبلیگیشن کی وجہ سے حرام نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے اور کسی وجہ سے انہوں نے کیا ہے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنا سب سے بہترین، جو سب سے بیسٹ فوڈ اور ڈرنک ہے، وہ کیا ہے اس کو ہی ول گیو اپ دیٹ تھنگ، کس لیے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس اس النس اور بیماری سے کیا ہے جب ان کو شفا مل جائے گی تو وہ یہ کھانا کیا ہے چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے، اور یہ کب تھا؟ یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب تو دے دیا تھا اس سوال کا، اور دوسرے سارے سوال کا بھی جواب دے دیا تھا، لیکن وہ کیا ہے ایمان نہیں لائے۔ اور انہوں نے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے آپ پر کسی وجہ سے حرام کیا تھا، مطلب اس کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن اٹ واز ناٹ اے ریلیجس اوبلیگیشن، وہ کوئی حکم نہیں تھا کہ جو تورات میں نازل ہوا تھا یا اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو، اس عمل کو کیا ہے، جیسے اللہ کا کوئی نازل کیا ہوا حکم یا کتاب میں کوئی نازل کیا ہوا حکم، اس کو جیسے ہمارے بزرگ جو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کو کریں گے۔ بزرگ بھی ان چیزوں کو یا نبی بھی ان چیزوں کو اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں ہے تو پھر وہ چیز حلال اور حرام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے۔ اور ایسا ایک معاملہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ شہد جو تھا اس کو انہوں نے اپنے پہ حرام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو کیا ہے، اس کو ناپسند کیا تھا۔ تو اللہ نے اس سلسلے میں اس سورے میں نازل کیا کہ تم نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا ہے کہ جس کو اللہ نے کیا ہے حلال کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہم آل عمران پڑھتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ذکر آیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ وہ جو اہل کتاب کے لیے جو بہت سی چیزیں جو حرام کیے گئے تھے ان کو حلال کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور عیسیٰ جو اہل کتاب کو جو چیزیں حرام تھی اس کی لسٹ بہت طویل تھی،
اور انہوں نے وہ کیا چیزیں تھے جو ان پر حرام تھے، کہ جو ان کے فقہا جو تھے انہوں نے خود کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا تھا. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے چونکہ اپنی نفس پہ اس چیز کو حرام کیا تھا تو ان کے فقہا نے ان ساری چیزوں کو ان کے لیے بھی حرام کر دیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کثرت سوال سے کچھ چیزیں، ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی، ان کی کثرت سوال سے کچھ چیزیں ان پہ حرام کر دی گئی تھی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کے بزرگ جو کرتے آئے تھے اس چیز کو وہ فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے ان کو ان چیزوں کو کیا ہے حرام کر دیا تھا. تو ان کا سوال یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ جو چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حرام تھی اس کو قرآن نے حلال کیسے ٹھہرا دیا ہے. تو یہاں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں پہلی بات حرام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا. وہ چیز تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پہ من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے کیا تھا. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا، کہ تم تورات کو لاؤ اور تم خود پڑھو کہ کیا اس تورات میں اللہ نے نازل کیا تھا ان چیزوں کو حرام کرنے کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَمَنِ افْتَرَى، پھر جو افطرا مطلب جھوٹ باندھنا. فَمَنِ افْتَرَى، تو جو کوئی جھوٹ باندھے کس پر؟ علی اللہ، اللہ پر. الکذب جھوٹ، پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے من بعدی اس کے بعد، ذالک اس کے بعد، فاولئک تو وہی، ہم الظالمون تو وہی ظالم ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے بعد اللہ کیا ہے یہاں پہ ایک وارننگ ہے ان کے لیے کہ جو کوئی اللہ کے لیے جھوٹ باندھتا ہے وہ شخص کیا ہے، وہ شخص ظالم ہے، کیونکہ وہ خود جو برائی کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی برائی کا کیا ہے ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم اہل کتاب کے رویے کو البقرہ سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کا مقصد تھا، ان کا آبجیکٹو کسی بھی معاملے میں کیا تھا، چاہے وہ تحویل قبلہ سے ہو، چاہے وہ کھانے کے معاملے میں ہو، جہاں جیسے ہم یہاں پڑھ رہے، کسی بھی معاملے میں ان کا مقصد تھا ٹو ریز ڈاؤٹس امنگ دا مسلمس. ان کا آبجیکٹو تھا کہ وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ڈسپروو کرے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے. اور ہم البقرہ میں ہی پڑھے کہ وہ ان کا کیسا رویہ تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہود یا نصارہ نہ بن جائے. تو اللہ اس آیت میں کیا کہا تھا، قل ہاتوا برہانکم، تمہارا ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو. تو کسی بھی معاملے میں، خاص کر جہاں احکام کا معاملہ ہے، تو اس میں اس احکام کے معاملے میں وہ احکام اس وقت تک کیا ہے ویلڈ نہیں ہے کہ جب تک کہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے. تو یہ احکام کے کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر دینا کہ جبکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کا کیا ہے ثبوت لاؤ. اور اگر تم اس بات میں جھوٹے ہو، اگر تم ثبوت نہیں لا سکتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم کیا ہے ظالموں میں سے ہوگی. پھر آگے آیت میں ہے قل صدق اللہ، قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے کیا ہے سچ فرمایا ہے. فَاتَّبِعُوا، بس تم پیروی کرو. کس چیز کی پیروی کرو؟ ملت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، طریقے کی، دین کی. حنیفاً، وہ کیسے تھے؟ حنیف تھے. وما، و اور ما نہیں، وما اور نہیں، اور وہ نہیں تھے. کان، اور وہ نہیں تھے. من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے سچ فرماتا ہے، اللہ اسپیکس دا ٹروتھ. اور اگر تم تورات پڑھے ہوتے، جیسے پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ تم تورات کو لاؤ اور تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، تو تورات میں جو حق لکھا گیا تھا تم اس کو پڑھو اور تم یہ بات جانو گے کہ یہ ساری چیزیں تم نے خود گھڑ لی ہے، یہ جھوٹ تم نے اللہ کے لیے باندھا ہے. اور اس سے بھی پہلے سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ یہود جو تھے وہ اس بات کو کلیم کرتے تھے، اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو فالوورز ہیں، ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے والے ہیں.
لیکن اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ واقعی اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ٹرو فالوورز تھے تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیف تھے، which means he believed only in one God. حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، وہ صرف اللہ کے لیے جھکے تھے. اور اس بات کو کیا ہے دو بار اس آیت میں اسٹریس کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ حنیف تھے which means کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. he believed only in one God. اور پھر مزید اس کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو تم اس بات کا کیسا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہے اتباع کرنے والے ہو، ٹرو فالوورز ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کیا ہے کہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم کہو کہ اللہ ہے said the truth، اللہ نے سچ کہا ہے. اللہ نے سچ کہا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے اس قرآن کے اندر اتارا ہے، جو کچھ بھی اس نے قرآن میں بھیجا ہے، whatever he has legislated as rules in the قرآن، احکام سے ریلیٹڈ. اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ کھانا ان کے لیے حرام کیا گیا تھا، اس چیز کو قرآن نے حلال کیسے ٹھہرا دیا ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکامات، یہ سارے لیجسلیشن ان دا قرآن اسی نے اتارا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ اسپیکس دا ٹروتھ. تو اگر پیروی کرنا ہے تو اس دین کی، اس ملت کی پیروی کرنا کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام فالو کرتے تھے. اور یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے تھے وہ بھی ملت ابراہیم کے فٹ سٹیپس پر تھا. اور وہ کیسے تھے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو اللہ کے لیے کوئی جھوٹ نہیں باندھنا ہے، اور اس ملت کی کیا ہے جو حق ہے اس کی پیروی کرنا ہے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے ان بے شک اول پہلا بیتن گھر ودیہ مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی جو ببکۃ بکہ میں مبارکن برکت والا ہدن اور ہدایت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. ان اول بیت ودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا لوگوں کے لیے وہ جو بکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کعبہ کا ذکر کرتا ہے کہ جو انسانیت کے لیے فور مین کائنڈ دا فرسٹ ہاؤس، عبادت کا جو سب سے پہلا گھر تھا وہ کیا تھا؟ وہ بکہ تھا. اور ابراہیم، اور یہ بکہ جو ہے وہ مکہ کا اینشینٹ نام ہے، جو پرانا نام ہے، قدیم زمانے سے کیا ہے یہ نام اس کو پکارا جاتا تھا. سورہ محمد میں انشاءاللہ یہ نام جو ہے ہم پڑھیں گے، اس کو مکہ ریفر کیا گیا ہے. اور یہ جو گھر ہے یہ پیچھے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کی جو اگر اتباع کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس طریقے کی اس ملت کی کیا ہے پیروی کرنا ہے. وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور انہوں نے ہی اس پہلے گھر کی کیا ہے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے البقرہ میں بھی پڑھا کہ وہ کس طرح سے کعبہ کا جو فاؤنڈیشنز تھا اس کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا ہے اس کی تعمیر انہوں نے کیا تھا. اور اللہ اس گھر کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ وہ کیسا گھر ہے؟ وہ مبارکن ہے اور وہدی للعالمین. مطلب یہ گھر جو ہے، یہ بکہ جس کا نام اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ مبارک ہے. مطلب جو انسان جو عمل وہاں کرتا ہے، وہاں چاہے اس مقدس زمین پر، تو وہاں چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ دعا کرے، چاہے وہ ذکر کرے، all of the acts of ibadah they exceed in the برکہ. مطلب اس کو برکتیں ہی برکت ملتی ہے اس شخص کو. اور یہ برکت بھی اس کو کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہدی للعالمین، وہ ہدایت کا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا کیا ہے ایک مرکز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، لیکن ہم جب کعبہ کو دیکھتے ہیں تو کیا اس جگہ جو کعبہ میں جو جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا دنیا کے دوسرے مقام اور دوسرے جگہوں پر جانے کی؟
اور مکہ شہر جو ہے اس کے نام قرآن کے اندر بھی بہت سے اس کے نام بتایا گیا ہے، بیت العتیق، بیت الحرم، بیت الامین، المامون، ام القرا. اور یہاں پہ بکہ اس لیے ہے کیونکہ اٹس اے پلیس آف گیدرنگ، لوگوں کے کیا ہے، جمع ہونے کی جگہ ہے. اور یہ جگہ ہے، یہ بکہ جو ہے یہ مبارک بھی ہے اور لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت کا مرکز ہے. کیسے ہدایت کا مرکز ہے؟ آگے آیت میں بتایا ہے، فیہ آیات بینات. فیہ اس میں ہے کیا ہے، آیات، نشانیاں ہے. کیسی نشانیاں ہے؟ بینات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جو ہے وہ اس کی نشانی ہے. ومن اور جو داخل ہو اس میں، مطلب جو اس شہر میں داخل ہو. کان آمنا، جب بھی کانا کا لفظ آتا ہے وہ معنی کو پاسٹ میں بدل دیتا ہے. کان آمنا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ آمنا، وہ امن میں ہو جاتا ہے. وللہ، اور اللہ کے لیے، علی پر، الناس لوگ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت کیا ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا. من استطاع، جو اس کی قدرت، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، اس راستے کی طرف، اس سبیل کی طرف جانے کی جو استطاعت رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ اس کے لیے حق ہے کہ وہ اس کا کیا ہے، حج کرے. ومن کفر، اور جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس ان اللہ، بے شک اللہ، غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے بے نیاز ہے. تو یہ مبارک کیسے بنا ہے کہ اللہ نے اس کو لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے، اور وہ ان کو جو ٹرو فیتھ ہے، جو حق ہے، جو دین الاسلام ہے، دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو اللہ، وہ چیز، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دا کریڈ آف ابراہیم علیہ السلام، وہ چیز اس کا سمبل اور یہ اس کی علامت ہے. اور سب سے بڑی اس کی سائن یہاں پہ، علامتیں تو بہت سے ہے، آیات تو بہت سے ہے، لیکن یہاں پہ صرف ایک کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے مقام ابراہیم. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس پتھر پر کہ جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی کیا ہے، تعمیر کی تھی. یہ پہلے جو مقام ابراہیم جو تھا وہ کعبہ کی دیوار سے اس کو لگ کر تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا کعبے کی دیوار سے اس کو ہٹا دیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کعبے کی دیوار سے لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس سے تھوڑا آگے، اس سے ہٹ کر ہے، تاکہ جو لوگ طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ اسی مقام ابراہیم. یہ آیات بینات ہے، تو اس کو اس لیے ہٹایا گیا کعبے کی دیوار سے تاکہ جو طواف کرنے والے ہیں ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. اور یہ جو حرم کا جو حدود ہے، اس کو اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ امن والا بنایا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے، ومن دخلہ، کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ امن میں ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس گھر کا کیا ہے، طواف کرے. یہ اس گھر کا، یہ اللہ کا حق ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو، استطاعت مطلب قدرت رکھتا ہو، which means if he is capable، اگر اس کی مالی حالت ہو، اگر اس کا صحت اچھا ہو، اگر اس کی عمر ہو، if he is of sound mind، اور اگر عورت ہے تو اس کا محرم ہے، یہ سارے کنڈیشنز اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں تو اس گھر کے طواف کرنے کو، اس گھر کے حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. As soon as یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتے ہیں، من استطاع الیہ سبیل، تو اس سبیل، اس راستے کی طرف، اس طواف کے لیے اور اس حج کے لیے جانا ضروری ہے. اور پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ جو حج نہیں کرتا ہے استطاعت رکھنے کے باوجود، جو عمرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہ ومن کفر، جو کفر کرتا ہے، مطلب جو انکار کرتا ہے. کس سے انکار کرتا ہے؟ اس چیز کو اوبے کرنے سے انکار کرتا ہے، تو اللہ فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ یہ جو یہ اس ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ
کہ وہ ڈس بلیور ہے، بلکہ یہ کہ جو اس کا انکار کرتا ہے who does not follow the instructions of Allah، تو اللہ کو اس شخص کی نہ عبادت سے، نہ اس کے مال سے، نہ اس کی پیسے سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کسی چیز کا، بلکہ وہ تو کیا ہے، بے نیاز ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ اسلام کا کیا ہے، از ون آف دا پلرز آف اسلام، تو جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس گھر کی حج کرنے کی تاخیر نہ کرے۔ اور جہاں اس گھر کی جو حرمت ہے، اس دا سیکریٹنس آف دس ہاؤس، انشاءاللہ ہم آگے صورتوں میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس کو اللہ نے کیا ہے، امن کا شہر بنا دیا ہے، کہ دور جہالت میں بھی جو اس گھر کی جو حرمت تھی وہ بنائی، وہ اٹ واز آبزروڈ اس زمانے میں بھی۔ اور پھر یہ تھا کہ صرف اللہ فرماتا ہے قرآن کے مطلب دوسرے آیتوں میں بھی کہ کس طرح سے اس جگہ جو ہے اس کی حرمت یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا شکار کرنا منع ہے یا درختوں کو کاٹنا منع ہے۔ اور ہم سورہ عنکبوت میں بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ ان کو اپنے اس احسان، اس فیورز کا کیا ہے، اس کی یاد دلاتا ہے، کہ اللہ ان کو یاد دلاتا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حرم کو، یہ مکہ کو ہم نے ایک امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے اطراف سے لوگ کیا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ امن، they are being taken away all around them۔ اور پھر یہ امن، یہ سیفٹی اور سیکیورٹی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں اور درختوں کے لیے بھی ہے۔ اور جو مشرکین تھے وہ دور جہالت میں بھی اگر کوئی شخص، ایک قاتل بھی اگر کسی کا قتل کر کے اگر وہ اس جگہ میں آ جاتا تھا تو وہ محفوظ ہو جاتا تھا، اس کو پناہ مل جاتی تھی، اور کوئی شخص اس قاتل کو کیا ہے وہاں پہ قتل نہیں کرتا تھا، یا اپنا بدلہ جو اگر اس کو اپنے سامنے بھی پا لیتا تو وہ اس حرم، اس سیکریٹنس آف دیٹ پلیس کی وجہ سے وہ اس شخص کو کیا ہے، اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے وہ جگہ کی حرمت جو انشاءاللہ ہم آگے دوسرے صورتوں میں بھی پڑھیں گے۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ، اور اللہ، شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما، اس پر، ما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اور اس کے بعد کی آیت بھی ہم ملا کے پڑھتے ہیں کیونکہ دونوں کو ملا کر پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، کہ جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم ڈھونڈتے ہو، عوجا، تم ڈھونڈتے ہو کجی، وانتم، اور تم خود ہو، شہداء، تم خود گواہ ہو، وما، اور نہیں، بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اہل کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ تم، اللہ اہل کتاب سے کہو کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کو، مطلب تم کیوں قرآن کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، وہ خود اس نبی کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا ہے پڑھ چکے ہیں، اینڈ آل دا پریویس پروفیٹس، جو سارے نبی گزر گئے، پچھلے جو سارے نبی تھے، انہوں نے یہ خوشخبری، اس نبی کے آنے کی خوشخبری بھی کیا ہے، ہر نبی نے اس آخری نبی کے آنے کی کیا ہے پیشن گوئی اور خوشخبری دی تھی کہ وہ کیا ہے، وہ ایک امی ہوں گے، اور وہ ہاشمی ہوں گے، اور وہ اس شہر سے ہوں گے، اور وہ سب سے آخری ہوں گے، وہ سچے نبی ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے، اس کا میسج ہر نبی نے دے کر گیا ہے جو یہ اہل کتاب جانتے تھے۔ تو ان سے پوچھو کہ تم کیوں اس بات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم حق اور سچ کو جانتے ہو۔ اس نبی کی حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ کفر کرتے تھے، کفر مطلب انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ جھٹلاتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان سے پوچھو کہ تم کیوں اس بات کا انکار کر رہے ہو، بلکہ اگلی آیت میں جو ہے قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم خود اس کا انکار کرتے ہو، اور صدو کا مطلب ہے تصدو، کہ تم دوسروں کو روکنا،
تم خود بھی حق کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس حق کو کیا ہے ایکسیپٹ کرنے سے تم ان کی رکاوٹ بنتے ہو. اور یہ اہل کتاب کا ان کا ایک خاص رویہ تھا کہ وہ لوگوں کو حق کے راستے سے کیا ہے وہ روکتے تھے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات آتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ اور پھر شام میں کیا ہے تم اس کا انکار کر دو، تم کفر کر دو اس کا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تبغونہا عوجا، کہ اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں. وہ کسی نہ کسی طرح سے بس مسلمانوں کو حق سے روکنے کا، اس راستے سے، حق کے راستے سے روکنے کا، یہ ان کی وجہ تھی. اور وہ کیوں روکتے؟ خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی کیوں اس حق کے راستے سے روکتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راستہ صحیح ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب حق ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے؟ وہ جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود وہ حسد اور تعصب کی وجہ سے کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، اس تعصب کی وجہ سے وہ اس آخری نبی کا انکار کرتے تھے. اور خود بھی وہ اس بھلائی سے، اس نیکی اور اس خیر سے دور رہتے تھے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے. تو دوسروں کو بھی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس بھلائی سے کیا ہے، اس خیر سے. یہ کتنی غلط اور کتنی بری عادت ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں چاہتا ہے، کہ وہ تو اپنی تعصب کی وجہ سے کیا ہے اس خیر اور بھلائی سے وہ رک گئے تھے اور وہ دوسروں کو بھی روکتے. تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس میں کوئی کجی ڈھونڈتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، جبکہ تم ان ساری باتوں کا، ان ساری چیزوں کی تم گواہ ہو، اور تم یہ نہ سوچنا کہ ان ساری چیزوں سے اللہ غافل ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ اہل کتاب کا جو رویہ ہے یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا رویہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو حق کے راستے سے روکنے کی ان کی الگ ڈیفرنٹ ان کی ٹیکٹکس اور چالیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین میں پھیرنا. ان کا مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے، حق سے، اسلام سے وہ پھر جائے. اور اس کو کیا ہے، اس کے لیے وہ چاہے اپنے مال، اپنا وقت، سب کچھ اس میں لگا سکتے ہیں. دے اسپینڈ مور انرجی، دے اسپینڈ مور آف دیئر ٹائم اینڈ منی اس بات کے لیے ٹو اسپریڈ فالس تھنگز اباؤٹ اسلام دین اسپینڈنگ ٹائم اینڈ انرجی کالنگ دیم ٹو دیئر اون دین. کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے، جو ایمان والے ہیں، وہ حق سے پھر جائے. ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ پھر وہ مسلمان پھر چاہے وہ کوئی اور مذہب میں داخل ہو یا کوئی مذہب کو ہی فالو نہ کرے. بس مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ جائے، اسلام سے پھر جائے. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنی مختلف اور کتنی ڈفرینٹ قسم کی وہ کوششیں کرتے ہیں اس کے لیے، نہ صرف ان کی الفاظ سے بلکہ وہ جو لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہے. ہم کتنا کچھ پڑھتے ہیں، کتنا کچھ سنتے ہیں، چاہے وہ کوئی سوشل میڈیا ہو، کوئی ویب سائٹ ہو. مسلمانوں کو کیا ہے مس لیڈ کرنے، ان کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں، کیسی کیسی باتیں اسلام کے خلاف لکھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے وانٹ ٹو کریٹ ڈاؤٹس ان دا مائنڈ آف دا بلیورز، ڈاؤٹس ان دا مائنڈ آف مسلمس. اور ان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے دین سے ہٹ جائے. اور آج کا جو مسلمان ہے وہ خود اپنے دین سے، وہ خود اپنی کتاب سے کیا ہے واقف نہیں ہے. تو وہ ان کی ڈاؤٹس اور ان کی جو کنفیوژن وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ سارا جو برائی وہ اسپریڈ کرتے ہیں، وہ خود اس چیزوں میں آتے ہیں. اور پھر جو دوسرے اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غیر مسلمین اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ رکاوٹ بنتے ہیں. جو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں دوسروں کو روکتے ہو اس راستے پہ آنے سے. ہر چیز جو تم کرتے ہو، ہر چیز جو تم لکھتے ہو، ہر برائی جو تم اسپریڈ کرتے ہو، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ اس کو نہیں جانتا ہے. یہ ایک بہت برا عمل ہے کہ یہ اللہ اس کو واضح کرتا ہے، اس آیت میں بالکل صاف کرتا ہے کلیئر کہ لوگوں کو جب حق کے راستے سے روکا جائے، جب لوگ اس صراط المستقیم، اس سیدھے حق کے راستے پہ سے ان کو روکا جائے، تو پھر کیا باقی رہے گا اس دنیا کے اندر؟ فساد، بگاڑ، جھگڑا، اینڈ دا ہیومن نیچر بیکمز کرپٹ. جب انسان اس صراط المستقیم when human beings deviate from the straight path.
جب لوگوں کو حق کے راستے سے روکا جائے گا، جو کرپشن ہے، جو فساد ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوگی. ہم پھر دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں کیا ہوگا، انجسٹس ہوگا، گناہ ہوگا، ظلم ہوگا، بے حیائی ہوگی. آل آف دس کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. لوگوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو سیدھے راستے کو فالو کرے اور اس سیدھے راستوں کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر خیر اور بھلائی کو لے جاتا ہے. The straight path leads to everything good. اور deviation from it، اس سیدھے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے the path of misguidance. اور misguidance یہ راستہ it leads to what? It leads to evil and corruption. اور اس کے علاوہ there is no third path and no third alternative. There is no in between راستہ، یا تو صراط المستقیم یا سیدھا راستہ ہے، یا پھر وہ گمراہی کے راستے ہیں. پھر ایمان والوں سے آگے اللہ خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، اگر تم مانو گے، اگر تم فالو کرو گے، فریقاً ایک گروہ کو، ایک فریق کو، من الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، مطلب اہل کتاب میں سے ایک گروہ کو اگر تم فالو کرو گے، یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد اس کے بعد، ایمانکم کافرون اس کے بعد کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں تمہیں پھیر دیں گے. یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے اور یہ ان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ اہل کتاب کو فالو کریں گے یا ان کے طور طریقوں کو فالو کریں گے، ان کے قانون کو، ان کے لیجسلیشن، ان کے سسٹم کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرون. وہ جانتے ہیں کہ تم ایمان پہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ تم حق پہ ہو، ان کا مقصد ہی ہے تم کو ایمان سے پھیرنا. تو تم اگر ان کی کچھ باتوں میں اتباع کرو گے، فالو کرو گے، تو وہ کیا کریں گے تم کو؟ وہ تم کو پھیر دیں گے، وہ تم کو پلٹ دیں گے تمہارے ایمان سے کفر کی طرف. اہل کتاب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جن کو اپنی کتاب کا علم ہے کہ وہ حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کھلم کھلا ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کو دے اسکیم اگینسٹ دا بلیورز. وہ کیونکہ کھلم کھلا ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اب وہ کیسا وار کرتے ہیں ان پر کہ ان کے بیچ میں جا کے ان کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. وہ مسلمان بننے کی کیا ہے، دے پریٹینڈ ٹو بی مسلمس، کہ وہ ایمان لائے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں جائے، ان کے اندر کام کرے. اور ان کی یہ صفت جو ہے، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ منافق کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ نہیں، وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ صرف تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہاں وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان کی اس اہل کتاب کی اگر ایک گروہ، ایک فریق کو اگر وہ مانیں گے ان کی بات، تو وہ کیا ہے، تمہیں ایمان سے ہٹا دیں گے. اور پھر اللہ سوال کرتا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ، کس کا انکار کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حق کا، اس قرآن کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، آیات اللہ، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے، وہ قرآن کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو پھر تم کیسا اس کا انکار کرتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو، وَمَن اور جو، يَعْتَصِمْ مضبوطی سے پکڑے، بِاللَّهِ اللہ کو، فقد تو بس وہ ہو گیا، ہدیہ کیا ہے، ہدایت والا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت اس کو مل گئی. پہلے اللہ نے مسلمانوں کو کیا ہے، وارن کیا کہ تم ان اہل کتاب کے ایک فریق میں سے، ایک گروہ میں سے تم ان کی اتباع، تم ان کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہیں کیا ہے، ایمان سے پھیر دیں گے. اور ان کو یو شوڈ ناٹ لسن ٹو دیم. اللہ نے اس چیز کو بالکل منع فرمایا ہے، ایک وارننگ کی طرف منع فرمایا ہے، کیونکہ ان کا جو
اہل کتاب کا رویہ ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ایمان سے پھیر دے، اور ان کی ایک طریقہ، ان کا ٹیکٹک کیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، وہ شک پیدا کرتے ہیں. اور اگر تم ان کی باتوں کو مانو گے، if you pay attention to the evil، جو false accusations اسلام کے بارے میں ہو یا قرآن کے بارے میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، کسی بھی قسم کا false accusation یا statements جب وہ بیان کرتے ہو، اگر تم تھوڑا بھی اس پہ توجہ دو گے تو پھر وہ کیا ہے، تم کو وہ دین سے وہ چیز پھیر دے گا. Is there any doubt in the Quran? Is there any doubt in what the Nabi sallallahu alaihi wasallam has brought? Is there any doubt in any of the احکام؟ اسلام کے کوئی احکام جو اللہ نے نازل کیا پورے قرآن میں، قرآن کی آیتوں میں، کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس بات کو بالکل ابتدا میں کلیریفائی کیا، لا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب فی ایک بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آف ڈینائل ہے کہ اس میں کسی قسم کا، اور یہ لا جو یہاں پہ یوز ہوا ہے اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، وچ مینس پورے جنس کی وہ نفی کرتا ہے، نیگیٹ کرتا ہے. لا ریب فی، اس میں کسی قسم کی، کتنی خوبصورتی سے اللہ نے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی اس بات کو کلیریفائی کیا ہے. قرآن میں لا ریب فی، کسی قسم کا، کوئی قسم کا ڈاؤٹ، شک، کنفیوژن کچھ نہیں ہے، ناٹ ایون ان دا مائنیوٹسٹ کوانٹٹی. تو پھر تم کیسے ان کی ایکوزیشنز، ان کی برائی اور جو فالس کانسیپٹس وہ اسلام کے بارے میں اسپریڈ کرتے ہیں، تم کیسے اس بات کو، ہاؤ کین یو پے اٹینشن ٹو دوز تھنگس؟ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہے؟ یہ آیت اس وقت بھی اتنی ویلڈ ہے جتنی آج ہے. یہ آیتیں آج بھی ہم پر پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول تمہارے بیچ ہے. اس وقت رسول ان صحابہ کے بیچ میں تھے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی وہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کی پوری سنت جو ہے، جو طریقہ ہے، آپ کے ہر چیز کو اللہ ہیز پریزروڈ فار اس. جو بہترین مثال آپ نے قائم کر کے گئے، وہ سارا کچھ ہمارے لیے موجود ہے. تو رسول کی باتیں جو ہے وہ بھی موجود ہے، قرآن کی آیتیں جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ دونوں چیز جب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی باتوں میں آ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کے ایکوزیشنز کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ان آیتوں پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا، آج کی جو ماحول اور آج کے جو حالات کے حساب سے جو ایکوزیشنز، جو چیزیں اسلام کے خلاف جو باتیں کہی جاتی ہے، وہ ساری باتیں کیا ہے، وہ جھوٹ ہے. اللہ کی آیتوں کو پڑھو، اس میں کوئی قسم کی تیر، اس میں کوئی عوج نہیں ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت اہم رول یہاں پہ بتایا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان کے سارے شک، ڈاؤٹس، کنفیوژن سے دور رہنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں اس اللہ کو، مطلب اللہ کی اس رسی کو کیا ہے، بہت مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. جیسے ایسے ہی ہم نے آیت البقرہ میں پڑھی تھی کہ اللہ کیا ہے، آیت الکرسی کا جب وہ ورس آیت تھی تو اس میں اللہ نے کہا تھا کہ جو بھی اس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے گا تو اس نے ایک ایسے مضبوط ہاتھ کو پکڑا ہے کہ جو کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا، کہ جو کبھی اس کو کوئی گمراہی کے راستے پہ نہیں لے جائے گا. جو قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے اس کو فالو کرے گا تو ہی ول نیور بی مسلیڈ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو میں اس قرآن کو، اور میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ ہے کتاب اللہ اور نبی کی سنت. اور آج ہم ان دو چیزوں سے ہی کیا ہے، غفلت میں ہے. مسلمان ان دو چیزوں سے غفلت میں ہے، اس وجہ سے وہ ان کے سارے جو ایکوزیشنز ہے، جو فالس سٹیٹمنٹس ہے، ہم اس کو بھی وہ کیا کرتے ہیں،
ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور کیونکہ مسلمان اپنے دین سے، قرآن سے واقف نہیں ہے، اور خاص کر جو یوتھ ہے تو وہ بہت آسانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ وہ مسلمان تو نام کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی قسم کا دین یا قرآن یا اس کتاب کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک یا کوئی علم اس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہے، اسپیشلی جو یوتھ ہے، چاہے وہ ہمارے ہی گھروں میں ہو یا کسی اور گھر میں ہو، کہ وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں، کہ وہ کیونکہ ان کو اس بات سے دے آر ناٹ ایکسپوزڈ ٹو ٹو تھنگس۔ سو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو ہدایت ملے تو ہدایت صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے مل سکتی ہے۔ تو دو چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب جو آیت ہے اس آیت کی کیا ہے تلاوت کرنا ان کے سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، نو ون کین ریجیکٹ دا دین آف اللہ، نو ون کین ریجیکٹ دا دین آف اسلام، اگر اس کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اینڈ اف ہی از انٹروڈیوس ٹو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں کسی شخص کے سامنے، یہ حق کی بات جب اس کو بتائی جاتی ہے تو پھر وہ ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے then there is no justifiable یا intellectual reason کہ وہ پھر اس دین کو چھوڑیں گے۔ once they are exposed to ایمان، once they get a taste of it، تو پھر وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے اور ہمیں صراط مستقیم میں قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔